بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو عشر کے متعلق ہے۔ چونکہ کٹائی کا موسم ہے تو اس میں ہمارے لیے عشر کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ عشر کا ثبوت قرآن اور حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورۃ الانعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے وقت۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت طاؤس، حضرت جابر بن زید اور حضرت سعید بن مسیب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک اس سے کھیتی کاٹنے سے مراد عشر ہے، یعنی جب تم کھیتی کاٹو تو عشر ادا کرو۔ عشر کی تعریف سماعت فرما لیں۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائے جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے گا۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر بولا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی عشر کا ثبوت ملتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر اس شے میں عشر ہے جسے زمین نکالے۔ پھر فرمایا عشر ہے یا نصف عشر، اور عشر 10ویں حصے کو بولا جاتا ہے اور نصف عشر 20ویں حصے کو۔ یعنی اگر بندے کے پاس 20 کلو چاول ہے تو اس 20 کلو میں 1 کلو اگر ادا کرے گا تو یہ نصف عشر ہے، اور اگر 10 کلو میں سے 1 کلو ادا کرے گا تو یہ عشر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے اس میں عشر ہے، اور جسے اونٹ سیراب کرے اس میں نصف عشر ہے۔ اب اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر تو بندے نے پانی وغیرہ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے لگایا ہے، ڈیزل ڈال کے، پٹرول ڈال کے، تو اس میں پھر بندے کے لیے نصف عشر ہوگا، یعنی کہ 20 کلو میں سے 1 کلو ادا کرنے ہوگے، 20 بوری میں سے 1 بوری ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر پانی وغیرہ نہیں لگایا، دریا کا پانی لگا ہے، بارشی پانی لگا ہے، تو اس میں بندے نے 10ویں بوری میں سے 1 بوری دینی ہے، 10 کلو میں سے 1 کلو دینی ہے۔ یہ عشر کے متعلق ہے۔ اور اب چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ ہے، اس کی زمین ہے، تو کیا نابالغ بچے کی زمین پر بھی عشر ہوگا اگر اس سے پیداوار ہوتی ہے؟ اسی طرح پاگل ہے، اسی طرح مقروض ہے، اسی طرح فقیر ہے۔ اگر ان سب کی زمین کی پیداوار ہو تو اس پر کیا عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، میں نے تعریف جو بیان کی ہے عشر کی، وہ یہ ہے زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اب یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، زمین کی جو پیداوار ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب اس پہ یہ شرط نہیں کہ وہ بالغ کی ہو تو ہوگا، اس پہ یہ شرط نہیں کہ وہ بندہ قرض سے خالی ہو، اس کی پیداوار ہو تو عشر ہوگا، بلکہ مطلق ہے کہ یہاں پر اگر بندے نے اس زمین سے عشر ادا نہ کیا، نابالغ ہے، فقیر ہے، مقروض ہے، تو پھر بھی وہ بندہ جو اس کا ولی ہے، اگر نابالغ ہے، جس کے ذمے ہے، تو اس نے ادا نہ کیا تو وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا جس طرح زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے، کیا اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی سال کا گزرنا شرط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ زکوٰۃ کے لیے بندے کا مالک ہونا شرط ہے، یہاں زمین کی پیداوار، اگر زمین سال میں 2 فصلیں دیتی ہے تو دونوں فصلوں پہ بندے کے لیے عشر لازم ہوگا۔ یعنی اگر ایک مرتبہ آپ نے گندم کا بیج بویا ہے، گندم لی ہے، تو گندم کا عشر دینا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ نے باجرے کا بیج بویا ہے، تو اگر آپ نے باجرے کی فصل لی ہے تو باجرے کا بھی آپ پر عشر دینا لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک بندے نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے، تو ٹھیکے پر زمین جو دی ہے اس کا عشر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیکے والی زمین کا عشر ہے، لیکن کس پر ہے؟ یہ ہے کاشتکار پر، جو زمین کو کاشت کر رہا ہے، جو زمین میں محنت کر رہا ہے، اس پہ ہے، نہ کہ ٹھیکے پر دینے والے پر۔ ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کل اخراجات نکال کر عشر دے گے، جس طرح بیج ہے، بندہ بیج ڈالتا ہے، جس طرح ہل کے لیے بندہ پیسے دیتا ہے، جس طرح کھاد وغیرہ ہے، جس طرح بندہ کسی کو اجرت پہ کام کرواتا ہے، یہ ساری مزدوری اور یہ ساری چیزیں اخراجات نکال کر بندہ عشر دے گا یا کل پیداوار پر ہوگا؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی پیداوار ہوئی ہے اس کل پہ آپ پہ عشر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 من آپ کی اگر گندم ہوئی ہے، باجرہ ہوا ہے، تو آپ نے یہ سارے اخراجات نکالے پھر آپ نے ادا کرنا ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے 100 من گندم ہوئی ہے، اس 100 من میں آپ نے اگر عشر ہے، یعنی آپ نے بارشی پانی سے یہ زمین سیراب ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے 10 من جو ہے یہ آپ نے نکال کے فقیر کو دینا ہے، کسی مستحق کو دینا ہے۔ یہ جتنی آپ نے مسائل سنے ہیں، اس میں یہ یاد رکھیے گا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہمارا یہ ہے۔ اگر بندے کا توکل علی اللہ ہو جائے، بندہ اس نیت سے زمین میں کام کرے کہ میں اس نیت سے کام کر رہا ہوں، اس میں فقیروں کا حصہ بن جائے گا، مستحقین کا حصہ بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو زیادہ عطا فرمائے گا، مال میں برکت دے دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گندم کے اس دانے کی طرح ہے، جس نے بندے نے ایک بیج بویا گندم کے دانے کا، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے، جب ہم یہ نیت کر کے دیں گے کہ یہ مال ہم دے رہے ہیں، اس مال کی دینے کی برکت سے اللہ ہمیں اور نوازے گا، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت بھی ڈالے گا، اور یہ مال قیامت کے دن بندے کے لیے نجات بن جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔